جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ بنا تو رہا ہے مگر تیرا مقصد صرف رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، اسی لیے آج کے دور میں بھی جو مساجد کے متولی ہے یا مساجد کے لیے جگہ ڈونیٹ کرتے ہیں یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا اور پھر حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ رکھ اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ آج دیکھیں یہ پوری دنیا میں جتنے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ چاہے کوئی مسجد ہو، وہ کوئی مدرسہ ہو، اس کی انتظامیہ کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ کے گھر کی۔ تو رب فرما رہا ہے اے محبوب، ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے جو خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کروائی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی تھی۔ کس سے کروائی تھی؟ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد طوفان نوح جب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا، جب نوح علیہ السلام کا سارا قصہ آپ کو پتہ ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ نہیں بنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلانی جگہ پر چلے جائیے، ادھر جا کر آپ میرا گھر تعمیر کیجیے۔ تو وہ جو خانہ کعبہ والی جگہ تھی، اس میں دو روایات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ وہ جو خالی جگہ تھی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا کہ اے خلیل جدھر آ کر بادل رک جائے وہیں پہ میرا گھر تعمیر کر دو، جہاں پر آ کے بادل رک جائے اسی جگہ پر میرے گھر کی تعمیر کر دو۔ چنانچہ بادل آیا، وہ رکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر گھر کو بنانا شروع کر دیا، جس کو آج خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی طوفان نوح سے پہلے اٹھا لیا تھا، اس کے بعد جب بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اور اس گھر کی نشاندہی اللہ رب العزت نے بادل کے ذریعے فرمائی، اے ابراہیم جہاں پر بادل کھڑا ہو جائے وہیں پہ میرے گھر کو تعمیر فرما۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی نشاندہی فرمائی کہ اے خلیل اب ادھر تو میرا گھر بنا، اور جب گھر بنایا اور نصیحت فرمائی، حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، اے خلیل کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے تھے معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خلیل جو گھر بنانے کا تیرا مقصد ہے
اس میں ذات الہی کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد شامل نہ ہو. اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز ادھر شامل نہ ہو. جب تو گھر بنا رہا تیری رضا صرف میری رضا ہونی چاہیے. تیرا مقصد صرف یہ ہو اے اللہ تو راضی ہو جائے. میرے اس گھر بنانے میں میری رضا کے علاوہ تیرا کوئی مقصد شامل حال نہ ہو. دیکھیں رب اپنا گھر بنوا رہا ہے اور نصیحت فرما رہا ہے بنانے والے کو. اے بنانے والے تو نے میرا گھر بنایا, گھر بنانے کے بعد تیرا اور کوئی مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ تو راضی ہو جائے. تو آج بھی جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ بنا تو رہا ہے مگر تیرا مقصد صرف رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے. اسی لیے آج کے دور میں بھی جو مساجد کے متولی ہے یا مساجد کے لیے جگہ ڈونیٹ کرتے ہیں یا مساجد کے لیے انتظامیہ بنتے ہیں, ان کو ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے اپنے خلیل کو چنا تھا اب اپنے محبوب کے یاروں کو چن رہا ہے. آؤ آگے میرا گھر تعمیر کرو. اور جب تمہارا انتخاب ہو جائے تو پھر مقصد دنیا کو دکھانا نہیں, پھر اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. تو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس گھر کو بناتے ہیں اور بنا کے پھر رب العالمین کی رضا حاصل کرتے ہیں. اور پھر فرمایا خلیل